آپ تو ہے چہرے قابل نہیں. جمالہ سے حافظ محمد یوسف. آج کے اس مباحثہ میں یہ آخری پارٹیسپینٹ ہے حافظ محمد یوسف جو اپنا موقف پیش کریں آج کے اس مباحثہ میں. تربیت عام تو ہے جو بڑے قابل ہی نہیں. صدیوں بعد چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک عہد تھا، ایک دور تھا جب خلافت تھی مگر نام بھی تھی. مسلمان تو تھا مگر نام تھا. ظلم تھا، انتہا کا تھا، بربریت تھی، انتہا کی تھی، پستی تھی، انتہا بھی تھی. جو کہا ایسی ظلم و بربریت کی فضا میں ایک مرد کلندر، ایک مرد درویش اٹھا، اپنی نوائے پریشان بنیت بارگاہ عزتی میں حاضر ہوا اور صدائے شکوہ بلند کرتے ہوئے کہہ اٹھا. زیوکار وہ کہہ اٹھا کہ اے خدا شکوہ ارباب کفار سن لے، ہو کرے ہم سے تھوڑا سا گڑا سن لے. اس نے شکوہ کیا کہ رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر بل گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. اس نے شکوہ کیا. بارگاہ عزتی سے جواب آتا ہے کہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. اس سے تعمیر ہو عالم کی یہ وہ دل نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم سادے قریب دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا کی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا کی نہیں دیتے ہیں. آج کے اس موزس دیوان میں ڈاکٹر الطاف زیر بحث ہے وہ بارگاہ عزتی سے آنے والے اسی جواب کا حصہ ہے کہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. اور چونکہ یہ بارگاہ عزتی سے آنے والا جواب ہے تو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور کون سا شعور ہوگا جو اس کی مخالفت کرنے کی ساتھ ہے. اللہ کا کرم عام ہے، اس کی نعمت تمام ہے، اس کی تخلیق میں مسلمان جوہر آئینہ ایام ہے. یہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. یہ وہ مسلمان ہے جو 52 ممالک میں پھیلا ہوا ہے، 2.25 ارب کی آبادی رکھتا ہے، ایٹمی توپ اور ایٹمی تلواریں رکھتا ہے. لیکن جیوکار افسوس ہے کہ یہ تیرے انعام نہیں رکھتا. ہاں جیوکار میں نے اے میرے سپاہ تیری صفات دیکھی ہے. کل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے، کل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے. جوہر قابل پیدا کہاں ہوں گے؟ جوہر قابل پیدا کہاں ہوں گے کہ اس ملک میں مسجد میں خوف خدا کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسی مسجد کے باہر نمازی کی چپل محفوظ نہیں ہوتی. جوہر قابل پیدا کہاں ہوں گے کہ اس ملک میں اتنے مذہبی فرقے نہیں، اتنی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، اتنی سیاست دان نہیں، اتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں. جوہر قابل کہاں ہوں گے جب مائیں زیب و زینت کا شکار ہوگی، باپ کی عقل بیمار ہوگی. جوہر قابل پیدا کہاں ہوں گے جب حکمران رازن ہوں گے، رازن حکمران ہوں گے، غیر کے اشاروں پہ ناچنے والے فنکار ہوں گے، اسے پاکی کو پالیدگی میں بدلنے والے یادگار ہوں گے، غیر کے اشاروں پہ ناچنے والے سپرے بے مہر ہوں گے. 5 وقار شاہ دکھتے ہیں، گدا دکھتے ہیں، یہاں صغیروں کبھی دکھتے ہیں. کچھ سریا کچھ بسے دیوار اس شہر میں زمین، اس شہر میں زمین. جوہر قابل کہاں ہے؟ کسی مفکر نے کہا تھا کہ قابلیت کے جوہر کے پیچھے ابتدائی زندگی میں والدین ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ مائیں کہاں گئے جن کی تربیت سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا تھا، کوئی شمس قریش پیدا ہوتا تھا، کوئی مجدد علی ثانی پیدا ہوتا تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا تھا، تو کوئی بایزید بسطامی پیدا ہوتا تھا. وہ باپ کہاں گئے جن کی تربیت اسوائے رسول کی تھی، اس کے رسول کی تھی، ایمانداری اور جرأت کی تھی. وہ علماء کہاں گئے جن کے قلم سے لکھے جانے والا ایک لفظ باطل کے لیے دے گئے بے نیام تھا. وہ علماء کہاں گئے؟ وہ شعلہ مقالی کہاں گئے؟ وہ روح بلالی کہاں گئے؟ وہ تلقین مظاہر کہاں گئے؟ وہ برکت علی کہاں گئے؟ آج تھے وہ آبا
जवाब ये जोड़े काबिल, जरा इसके एक बार खुद को मिला सकते, ये वो जोड़े काबिल है जो कल तक बुत शिकन कहलाया जाता था, लेकिन आज दुबई में मंदिर तामीर करता है और बुत फरोश बन जाता है। ये वो जोड़े काबिल है जो कभी शाह वलीउल्लाह का पैरोकार था, आज शाहरुख खान का पैरोकार है। ये वो जोड़े काबिल है जो कभी स्पेन के साइलों पर कश्तियां चलाता था और आज वैलेंटाइन डे मनाता है। ये वो जोड़े काबिल है जो कभी जिसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे और आज अमेरिकी वजीर माइकल फ्लिन उसको कैंसर का खतरा देता है। जो कहा हाँ, आज भी उंगलस के साइलों पर कश्तियां चलाने वाले कहां थे? आज बर्मा के साइलों पर मुसलमानों की जल्दी कश्तियां किसी तालिब बिन ज़ियाद को पुकारती हैं। आज भी किबला अव्वल किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारता है। इस कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में किसी मोहम्मद बिन कासिम को पुकारती है। आज भी दुबई में तामीर होने वाले मंदिर में मौजूद बुत मुंतज़िर है किसी महमूद गज़नवी के कि वो आए और उनको पांच मिले। पांच काफिलाए हिजाज में एक हुसैन बिन अगरचे है ताबगा या सूए गजरा और कारनाए हयात में और गज़नवी अभी तक मुंतज़िर है अहले हरम के सोना, अभी तक मुंतज़िर है अहले हरम के सोना। मगर उम्र मुस्लिम पर नजर दौड़ाता हूं तो देखता हूं कि आज जुल्म और बर्बरियत की ऐसी फजा कायम है कि निशो सुनकर जमीन तो नहीं कांपता, अलबत्ता जमीन कांप जाती है। जो आज हमारे बच्चों की इज्जतों को लूट कर उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ख्वातीन से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले दरिंदे सीना तान कर चलते हैं। जो सवाल करता हूं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि कुरान सुनाता तो हमने तरबियत आम सिखाई और इसका हल ये है कि किसी यहूदी से अहले गुलामी कर उम्मत अहमद मुरसल गुलामी कर और कल्ब में सोच रूह में एहसास उसकी पैगाम में मोहब्बत का तुम्हें पास बोलो।